یہ دعا کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، کوشش کیجئے، کوشش کیجئے، یعنی ہر کام سے پہلے کام یہ رکھیے کہ میں حسین کے روزے کی زیارت کر رہا ہوں۔ مسئلہ ہے اسلام کا، حج من استطاع الیہ سبیلا، اگر استطاعت ہے تو حج واجب ہے، روزہ حسین پر جانا ہر حال میں واجب ہے۔ آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، یک آپ کو خبر آ گئی حالات اچھے نہیں، خدا نہ خواستہ ایک مثال دے رہا ہوں، حالات اچھے نہیں، جان کو خطرہ ہے، ساکت ہو گیا، حج نہیں جا سکتے۔ سننا میرے محترم صاحب، بس میں بہت جلدی کروں، بہت 10-15 منٹ میں تقریر تمام۔ حج کے لیے چلے تھے کہ خبر آ گئی، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ حالات بہتر نہیں ہے، جان کو خطرہ ہے، ساکت ہے، اب حج پر نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر جان جانے کا یقین بھی ہو جائے تب بھی روزہ حسین سے رک نہیں سکتے، روزہ حسین پر جانا۔ اور اب تو ماشاءاللہ بہت آسان ہے، وہاں قصر ابو طالب سے علامہ قلب عباس صاحب اب تو 40,000 روپے میں ایران عراق کی زیارتیں کرا رہے ہیں بمائے لنگر کے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، مالک ان کی زندگی میں اضافہ کرے۔ حضور علی اگر پیسے ہیں ماشاءاللہ یقیناً ہوں گے، اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہے، کوئی چیز ہے وہ بیچ کر چلے جاؤ امام حسین کے روزے پر، اگر نہیں ہے قرض لے کر چلے جائیں امام حسین کی زیارت پر، دیکھ کر تو آئیں کہ انسانیت کے جوہر ملتے کہاں سے ہیں، انسان بنتا کہاں پر ہے۔ آپ کہیں گے صاحب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ قرض لے کر چلے جائیں؟ جی ہاں، اس لیے کہہ دیا کہ خود امام حسین نے ارشاد فرمایا ہے، جو پیسہ میرے زیارت پر آنے کے لیے خرچ کرو گے میں وہ پیسہ اسی سال واپس کر دوں گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں تو اب حضور یہ بتائیے کہ آپ نے 40,000 روپیہ بالفرض خرچ کیا ہے تو زہرا کا لال وہی 40,000 روپے واپس کرے گا؟ نہیں، وہ لجپال اتنا ہے، جی اتنا عطا کرے گا آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں۔ ممبر میں سرکار علامہ کے حوالے کروں، دور سے تشریف لا رہے ہیں، جانا بھی ہوگا، سفر بھی ہوگا۔ راز شہادت امام حسین کا راز، 61 ہجری 10 محرم عصر کا وقت، میدان کربلا میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، ان لاشوں کے درمیان علی کا لخت جگر، رسول اللہ کے دوش کا سوار، سیدہ عالمین کی گود کا پروردہ، سر سے لے کر پیر تک زخمی حالت میں ہے۔ ہندی مہینوں کے اعتبار سے 18 جیٹھ کی گرمی، لیکن اس گرمی کو بھی اس گرمی سے کوئی قیاس نہیں ہے، وہ ہمارے ادراک سے بالاتر ہے۔ اتنی قیامت خیز گرم، تپتا جلتا جھلستا صحرا، ریت کا ایک ایک ذرہ جلتے ہوئے انگارے کوئلے کی طرح دہک رہا ہے۔ بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، غلام، نوکر، عاشق، صحابہ، چاہنے والوں کی لاشوں کے درمیان کھڑا ہے۔ معززین حضرات، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مالک آپ کو زندگی آتا ہے، آپ کو مولا صحت سلامتی آتا ہے۔ پھر سن لیجئے، 1431 ہجری سے نکل کر میرے ساتھ 61 ہجری میں چلیے، ہرنالی سے نکل کر میرے ساتھ کربلا کے میدان میں چلیے، ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ 61 ہجری 10 محرم عصر کا وقت، زخمی ہے سر سے لے کر پیر تک، اتنا زخمی ہے کہ مقاتل نگار یوں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی جلتا جھلستا ہوا کا جھونکا چل جاتا تو جو ہوا بائیں طرف لگتی تھی وہ بائیں طرف سے نکل جاتی۔ بس آپ اس جگہ پر سرکار علامہ صاحب مولا زندگیاں دے، ابھی چند دن ہوئے علامہ صاحب امام حسین کے روزہ اطہر پر تشریف، کچھ فاصلے پر ہمارے ساتھ ہی سرکار علامہ زیارات حج کر کے ماشاءاللہ لوٹے۔ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں
کہ اللہ آپ کو قبر امام حسین پر لے جائے. آپ ذرا 1431 ہجری میں نہیں ہیں، اب آپ 61 ہجری میں. پھر دیکھیے ایک منٹ، بھانجے، بھتیجے، بیٹے، لاشیں پڑی ہوئی، چاہنے والے لاشیں پڑی، سلام کرنے والے، پیار کرنے والے، جان قربان کرنے والوں لاشیں پڑی. اور عصر کے وقت ان لاشوں کے درمیان جلتے جھلستے صحرا میں زہرا کا لال تنہا کھڑا. اب آپ کی نظریں یہیں پر رہنی چاہیے. ایسے عالم میں یکا یک اللہ نے شیطان کو مخاطب کیا. اللہ نے شیطان کو میں نے پہلے کہا تھا وہی دل گوارا کرے گا، برداشت کرے گا جس کا اللہ نے امتحان لے لیا. اسی پر ایسے عالم میں اللہ نے شیطان کو آواز. 61 ہجری عصر کا وقت 10 محرم، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کے لاشوں، بیٹوں کے لاشوں کے درمیان تنہا علی کا شہزادہ، زیدہ کا لخت جگر تنہا کھڑا. ایسے عالم میں اللہ نے شیطان کو مخاطب کیا. شیطان 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 میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تو میرا نام نہیں مٹا سکتا. شیطان میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو میری توحید پامال نہیں کر سکتا. شیطان میں نے تجھ سے کہا تھا تو میرے بنائے ہوئے غیرت کے اصول برباد نہیں کر سکتا. شیطان میں نے تجھ سے کہا تھا نا تو میرا نام نہیں مٹا سکتا. سن شیطان، جس کے بھروسے پر کہا تھا وہ کربلا میں کھڑا ہے. بس میں پڑھ چکا جناب. جس کے بھروسے پر کہا تھا وہ کربلا میں کھڑا ہے. میں علامہ صاحب کی نظر کروں گا یہ جملہ. وہ جس کے بھروسے میں کہا تھا، دیکھ شیطان، اس کے بھروسے پر کہا تھا کہ تو کچھ کر لے میرا نام مٹا نہیں سکتا، مجھ اللہ کا نام مٹا نہیں سکتا. سلواری صاحب، پوری انبیاء، پوری کائنات کا بھروسہ اللہ، اور اللہ کے بھروسے کا نام حسین. اب شیطان نے جواب دیا. اتنا اعتماد اس پر، اتنا بھروسہ اس پر، اتنا بھروسہ. اب شیطان اللہ سے کہ اس کے پیروں میں لغزش نہیں آئے گی. بیٹے مارے جائیں، بھتیجے بھانجے مارے جائیں، بھائی اس کے قدموں میں لغزش پر مراد بیعت. بیٹے بھی بچ جائیں گے، پانی بھی مل جائے گا، جان بھی بچ جائے گی، بیعت کر لو، سب کچھ ہو جائے گا. اچھا، اس کے قدموں میں لغزش نہیں آئے گی، یعنی یہ باطل کے سامنے نہیں جھکے گا، تیرا نام نہیں مٹنے دے. اتنا اللہ تجھے اتنا بھروسہ اس پر. میں تو تب مانوں، شیطان کہہ رہا ہے، میں تو تب مانوں اس پر تجھے اتنا بھروسہ ہے کہ اس کے قدموں میں لغزش نہیں آئے گی. میں تو تب مانوں اللہ کے چاروں طرف کائنات میں پھیلی ہوئی آفتاب کی گرمی اس کے زخمی وجود پر جمع کر دے. سن لیں گے عزاداران امام علی مقام. میں تو تب مانوں کہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی آفتاب کی آگ ہے اس کے زخمی وجود پر جمع کر دیکھتا ہوں اس کے قدموں میں لغزش آتی ہے یا نہیں. حکم ہو گیا. کس طرح میں پڑھوں آپ کے سامنے؟ دنیا میں پھیلی ہوئی آفتاب کی گرمی تنہا سیدہ کے لال کے زخمی بدن پر جمع ہونا شروع ہو گئی. جانتے ہیں یہ آفتاب کی گرمی کیا ہے؟ اس کی 2-3 شعاعیں. ایک شیشہ ہوتا ہے، وہ آفتاب کے سامنے کر کے نیچے اس کے اگر آپ تنکا رکھیں، کاغذ رکھیں، اس پہ آگ لگ جاتی ہے. وہ شیشے کا کمال یہ ہے کہ آفتاب کی 2-3 منتشر شعاؤں کو جمع کر کے نیچے پھینک دیتا ہے. عزاداران سید الشہداء، اگر سورج کی 2-3 شعاعیں یکجا ہو کر نیچے گر جائیں آگ لگ جاتی ہے. انصاف فرمائیں، جس زخمی بدن پر آفتاب کی ساری آگ آ کر گر گئی ہو، ساری آگ آ کر گر گئی ہو، ساری آگ. ایک مرتبہ سنیے گا، پوری آگ بدن سید الشہداء پر، آفتاب کی زخمی بدن پر آگ پڑی. ادھر آگ پڑی، ادھر ایک مرتبہ حسین نے جلتے ہوئے بدن پر ٹھنڈک کو محسوس کیا، سائے کو محسوس کیا. یکا یک سر اٹھایا بلا تشبیہ. عجب منظر تھا. جبریل امین اپنے عظیم پر پھیلا کر
حسین پر سایہ کیے ہوئے تھے. ایک مرتبہ اشارہ کیا جبریل ہٹ جاؤ, جبریل ہٹ جاؤ, میرے اشارے کو سمجھ. ہاتھوں کو چھوڑ کر کہا شہزادے کس طرح ہٹوں؟ ارے میں نے آپ کا جھولا جھلایا, میں نے گود میں کھلایا. آواز دی ہٹو جبریل, ہم تمہارے امام ہو کر حکم دیتے ہٹو. آج میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا, آج میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہے گا. عزادارو جبریل ہٹے. آپ کی گرمی زخموں پر پڑی, ہر زخم سے خون کا فوارہ جاری ہوا. ادھر آواز دی رضن بے قضا, میرے اللہ میں تیری قضا پر راضی ہوں. اللہ لعنت اللہ.